الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین، چند باتیں جو ہماری عبادات سے متعلق ہے ان میں اگر آدمی غور کرے اور اس سے سیکھنا چاہے تو زندگی میں بہت بڑا سدھار آ سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارا ذہن نہیں جاتا اور ہم اس سے سبق نہیں لے پاتے۔ مثال کے طور پر حج ایک عبادت ہے، اسی طرح عمرہ بھی ایک عبادت ہے۔ حج میں آدمی احرام کا کپڑا باندھتا ہے، سب پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی قسم کا کپڑا ہے، سلا ہوا نہیں پہننا تو بغیر سلا ہوا ہی پہنتا ہے، اوڑھتا ہے، باندھتا ہے، اور کلر کا نہیں ہونا تو بغیر کلر کے سفید ہی پہنتا ہے، سفید ہی اوڑھتا ہے۔ سب پھر جب تک اس حالت میں ہو تو اس میں یہ کام نہیں کرنا، ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، وغیرہ وغیرہ، تیل نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانا، سب عمل کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کرنے والے عید الاضحیٰ میں ان کے لیے بھی چند چیزیں رکھی گئی تو الحمدللہ اس پر بھی امت عمل کرتی ہے۔ قربانی کرنے والا چاند رات سے بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، عمل کرتے ہیں، اور پوچھتے بھی کیا کیا کب سے کب تک ہے، بڑی شدت سے انتظار بھی رہتا ہے۔ جب ہو گیا عمل آدمی وہ کام کرنے لگتا ہے جس سے روکا گیا تھا۔ اس پر تقریباً سبھی لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن بعض ممنوعات وہ ہے جو آدمی کے لیے زندگی بھر کے لیے ہے، اور حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، قربانی کرنے والا ہو یا غیر قربانی کرنے والا ہو، اور نمازی ہو کہ بے نمازی ہو، مسلمان کی حیثیت سے اس کے پر کچھ چیزیں ذمہ داری عائد کی گئی ہیں اور زندگی بھر کے لیے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک نماز پڑھنے والا بھی اور حتیٰ کہ ایک حاجی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ مثلا ممنوعات احرام میں سے بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا، وغیرہ وغیرہ ہے، اس پر عمل سب عمل کرتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، حرام مال نہیں کھانا، یہ تو زندگی بھر کے لیے سب کے لیے ہے نا، چاہے حاجی ہو کہ غیر حاجی ہو، سب کے لیے۔ مگر نہ اس پر حاجی کا عمل ہے نہ غیر حاجی کا عمل ہے، الا ماشاءاللہ سوائے چند، جیسے وہاں ممنوع تھا، ناجائز تھا احرام کی حالت میں، یہ تو زندگی بھر کے لیے حرام ہے، صاحب نہیں کرنا ہے نا، آرام سے کر لیتا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، وقتی طور پر اسلام نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے اسلام ہے۔ چند دنوں کے لیے، چند اوقات کے لیے، مخصوص حالت میں ہم عمل کر لیں گے، اسلام پر عمل کر لیں گے، اس کو فالو کر لیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، تو یہ اسلام اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے اسلام ہے ہمارے پاس۔
جو چیز نہیں کھانے کے لیے کہے کہ نہیں کھانا اپنے کو مرنے تک، جو چیز نہیں کرنے کے لیے کہے کہ نہیں کرنا اپنے کو مرنے تک نہیں کرنا، نہیں، یہی اسلام ہے۔ وقتی طور پر اسلام ہے، وقتی طور پر بڑے ذوق شوق سے آدمی عمل کر لیتا ہے۔ میرے دوستو، ایک بات جو میں نے پہلے بھی بات کہی، پھر عرض کر رہا ہوں، نمازوں کا اہتمام ہمارے پاس نہیں رہا۔ اہتمام میں بتا رہا ہوں، جمعہ کی نماز پڑھ لینا، عید کی نماز پڑھ لینا، برات اور معراج میں پڑھ لینا نماز، ایک عام حالتوں میں پڑھ لینا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اہتمام، نماز پر دوام، ہمیشگی، یہ اہتمام بہت کم دیکھا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ حاجی بھی حج کی حالت، حج میں جاتے ہوئے آتے ہوئے سفر کی حالت میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ پلین پورا بھرا ہوا ہے حاجیوں سے واپسی میں، فجر کی نماز کا وقت آ رہا ہے، پلین میں گنتی کے چند اڑتے اور کیبن میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کئی کا حج ہے، کئی کے عمرے کے سفر ہو رہے ہیں۔ جیسے حج کی فرضیت ہے ویسے ہی نماز کی بھی فرضیت ہے۔ کائے کو کرے حج، کیوں کرے عمرہ؟ کیا حالت سفر میں نماز نہیں ہے؟ سو رہے اطمینان تو سو رہے، مگر وہی سونے والوں کے پاس جب کیبن میں پلین میں جب ناشتے کا نمبر آتا ہے تو پورے اڑ جاتے ہیں۔ ناشتے کا اہتمام ہے صاحب، ماشاء اللہ، چائے اور کافی کا تو بڑا اہتمام ہے وقت پر، لیکن آپ کی نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ حاجی ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کریں آپ۔ نماز، روزہ، قربانی، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، سب ہے لیکن خود چلے گئے، خود چلے گئے۔ نماز کا تو اہتمام ہونا چاہیے، سفر میں بھی اہتمام چاہیے، مرض میں بھی اہتمام چاہیے۔ صحت کی حالت میں پڑھ رہے ہیں آپ، مرض میں نہیں پڑھ رہے، نہیں نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمایا، آپ مرض میں بھی آپ نے نماز پڑھا، حتیٰ کہ آخر ایام جب آپ سے اٹھا نہیں جا سک رہا تھا، چلا نہیں جا سک رہا تھا، دو آدمیوں کے سہارے آ کر آپ نے نماز پڑھا ہے نا حدیث میں؟ دو آدمیوں کے سہارے آ کر مسجد میں بیٹھ کر صف میں باجماعت نماز پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ طریقہ ہے، ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں صاحب، اس کو دھیان میں رکھیں دوستو۔ نماز چھوڑ کر کیا ہم عبادت کریں گے؟ کیا اللہ کا قرب حاصل کریں گے؟ کیا اللہ کے قریب ہوں گے؟ بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر نماز نہ ہو۔ نماز نہ ہو تو کیا؟ اور نماز کوئی دین کا ستون کہا گیا۔ مرض ہو تب بھی، اٹھا نہیں جا سک رہا تب بھی، بیٹھ نہیں سک رہے تب بھی، بے ہوشی کی حالت میں نماز معاف ہے صاحب۔ آدمی کو ہوش نہیں، بے ہوش ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک، اسلام کا تھا ٹھیک، ہوش میں ہیں آپ، برابر آپ کو پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنا ورنہ لیٹ کر پڑھنا، مگر اشاروں سے پڑھنا، مگر پڑھنا ہے آپ کو نماز۔ مگر کیسے حاجی ہیں، کیسے عمرہ کرنے والے ہیں، پلین بھرا ہوا ہے، لیکن نماز کا کچھ، یہ کہے کا ہے، اس کو نوٹ کیجیے، ایسا نہیں کرنا ہے، نمازوں کی قضا کیجیے۔ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ ایک اور بات جو ہم کو ملتا ہے سبق عبادتوں سے، حج کے ایام میں دیکھو، حج کے دن متعین ہے، ان دنوں سے ہٹا نہیں جا سکتا، وہی دن متعین ہے، اور اوقات متعین ہیں۔ وقوف عرفہ کب ہوگا؟ زوال آفتاب کے بعد، اس سے پہلے نہیں، زوال آفتاب کے بعد رہنا ہے، وقت ہے اس کا۔ مزدلفہ میں کب ٹھہرنا، اس کا وقت متعین کیا گیا ہے، صبح صادق میں رہنا، وقت متعین اس کا۔ جمرات پہ کنکریاں کب ماری جائیں گی، وقت متعین ہے، زوال آفتاب کے بعد مارے جائیں گے، اور کب تک وہ بھی متعین، اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔
عمل کرتے ہیں. طواف زیارہ وقت متعین ہے، دن متعین ہے، ان دنوں میں ان ایام میں کرنا، ورنہ اگر ہٹ جائے تو دم واجب ہو جائے گا. صبح صادق میں اگر افق نہیں ہوا مزدلفہ تو دم واجب ہو جائے گا. زوال آفتاب سے پہلے کنکریوں میں دم واجب ہو جائے گا اس وقت. اور حاجی عمل کرتے وقت کا اہتمام. نماز اپنے وقت پر رکھی گئی ہے. نماز ذرا پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، وقت ہٹنے کے بعد تو قضا ہو جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، وقت متعین کے ساتھ نماز ہے. جہاں ہمارے پاس نماز کا وقت متعین ہے، جہاں ہمارے پاس حج کا وقت متعین ہے، وقوف عرفہ کا وقت متعین ہے، مزدلفہ کا وقت متعین ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت متعین ہے، ہمارے پاس روزوں کا وقت متعین ہے، ہر نماز کا وقت متعین ہے. لیکن ہم اپنی نجی زندگی کے اندر اوقات کی کوئی پابندی اور پاسداری ہم نہیں کرتے. ہم نے کسی کو ٹائم دے دیا، اس ٹائم کی ہم پابندی نہیں کرتے. ہم نے کسی سے قرض لے لیا، اس کی کوئی پابندی نہیں کرتے. ہماری تقریبات کا جو وقت دیا جاتا ہے اس کا اہتمام ہمارا بالکل نہیں. ہمارے پاس اچھے کے پاس نہیں ہے صاحب. ایک واقعہ ہوا پڑوسی ملک میں. وہ امریکہ سے ایک صاحب ہے، ان کو اپنے پڑوسی ملک میں ان کو تقریب کا رخا ملا. وہ ٹائم پہ ہو ٹائم دے کے چلے گئے. انہوں وہاں پہ لوگ ہم وقت کی پابند نہیں کرتے، تو چلے گئے. تو کوئی بھی نہیں وہاں پر، اکیلے دیوانے تک جا کے بیٹھے وہاں پر. ارے غصہ آ رہا ان کو، کوئی بھی نہیں. ارے وہاں کے جو لوگ تھے ان کو بولے کیا ہے صاحب؟ ارے کہیں ان کو ارے ٹائم تھا. ارے نہیں ہوتا صاحب، وہ ٹائم کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب لڑ رہا نہیں ہو رہا تو لکھے گا کوئی. ارے لکھتے صاحب مگر کرتے نہیں. یہ کیا ہے؟ وہ ٹائم لکھتے مگر کرتے نہیں. وہ بادشاہ 8 بجے کا ٹائم ہے، وہ ہونے والا نہیں ہے. وہ غلط، وہ ہونے والا نہیں ہے. وہ 10 کے بعد ہی سے ہو. پھر 10 کا ٹائم کیوں نہیں لکھتے؟ وہ نہیں لکھتے. وہ یہ کیا جھوٹ ہے؟ جس قوم کو، جس امت کو ایک ایک جگہ پر وقت کی پابندی دی گئی، اس وقت پہ یہ کرنا، اس وقت پہ کرنا، اور ان عبادتوں کے اندر بندہ برابر وقت کی پابندی کرتا ہے، لیکن نجی زندگی کے اندر وقت کا کوئی پابند نہیں ہے. غلط بات ہے نا. اوقات کی پابندی میں سکھائی گئی، بتائی گئی، ان کی پابندی کرو. آپ نوکری ہے، کبھی بھی چلے آ رہے ہیں، سائن کر دے رہے ہیں، آپ دستخط کر دے رہے ہیں، صحیح ہے. جس وقت پہ انٹری ہونا اس وقت پہ انٹری ہونا، وہاں پر داخلہ ہونا، وہاں پر اس وقت کی پاسداری کرنا ضروری ہے. آپ پر پابندی نہیں ہو سکتی. یہاں تو زندگی کے اندر اتنے وقت کی پابندی کریں، عبادتوں کے اندر، لیکن نجی زندگی کے اندر وقت کی پابندی نہیں ہے ہمارے پاس. اور حدود کی بھی پابندی کی گئی، وہ بھی سکھلائی گئی. عرفات کے حدود متعین ہے، ان حدوں کو پار نہیں کرنا ہے. غروب شمس سے پہلے ان حدوں کو پار نہیں کرنا، ان حدوں کے اندر رہنا ہے. مزدلفہ کا حدود اور بارڈر متعین کیا گیا. اس کا ایک حد ہے، اس کا ایک بارڈر ہے. اس بارڈر کو کراس نہیں کرنا ہے. آپ مینا کے اپنی حدود ہے. بدایت مینا لکھا گیا، بدایت عرفات لکھا ہوا ہے، بدایت مزدلفہ لکھا گیا، مزدلفہ کا انتہا اینڈ لکھا گیا ہے. یہ حدود ہے، اور حدود کی پابندی بندہ کرتا ہے، حاجی کرتا ہے. لیکن افسوس جو ان مقامات کے حدود، حرم کے حدود کی پابندی کا، یہاں سے حدود حرم شروع ہوتے، ان حدوں کے بعد حرم کا حدود ختم ہو جاتے ہیں، ان حدود کی پابندی وہاں کرتا ہے. لیکن ذاتی نہیں کہ حدوں کی پابندی نہیں. ہماری زمین 100 گز ہے، لیکن 105 پر قبضہ ہو گیا. یہ ہوتا ہے ہمارے پاس. کیسے کر دیے بھائی آپ؟ بازو والے کی زمین پر آپ نے کیسے 5 گز زمین کیسے اٹھا لیے؟ اب آپ بولیں گے گزوں کی بات کیا ہے، کرا غائب ہو جا رہے ہمارے پاس. آپ گزوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کرے غائب ہو رہے ہیں ہمارے پاس. چھوٹی چھوٹی موٹی چیزیں نے وقت کی پوری زمین ہی ہڑپ ہو رہے ہیں. یہ حدود نہیں ہے. آپ کیا آپ اپنے حد سے باہر نہیں نکلے؟ آپ حد سے باہر نکل گئے. آپ یہاں اتنا اہتمام ہے حدود کا، مزدلفہ کا اہتمام ہے آپ کے پاس. حدود مزدلفہ کا، حدود عرفات کا اہتمام ہے آپ کے پاس. ان حدوں کو پار نہیں کرتے، بالکل رکے ہوئے ہیں. پوری گاڑیاں رکی ہوئی، پوری حجاج رکے ہوئے. جی کیونکہ غروب شمس کے بعد حد کو پار کرنا ہے، نہیں نکلنا، پورے رکے. مگر یہاں پر جس کی چاہے زمین پر قبضہ کر لیا.
یتیم کی زمین پر قبضہ کر لیا، وہ حد سے آگے نکل گیا، بیوہ کی زمین پر قبضہ کر لیا، ایک معصوم اور شریف آدمی کی زمین پر قبضہ کر لیا، ویران مسجدوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا آپ نے. چھوڑی آگے قبرستانوں کی زمین پر لوگ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. جن مسلمانوں کی اتنی تربیت دی گئی تھی، تعلیم دی گئی تھی، حدود ہے، ان حدود کو پار نہیں کرنا، لیکن ذاتی زندگی میں آدمی حدودوں کو پار کر رہا ہے. قرآن مجید نے حدودوں کو بیان کر کے کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، دیکھو اللہ کی حدود اور باڑا نہیں، ان سے آگے نہیں بڑھنا. یہاں آدمی منمانی کر رہا ہے، جو دل میں آ کر رہا ہے. یہ اپنی عبادتوں سے سبق نہیں لیا، زندگی سبق نہیں حاصل کیا، ایسی روحانیت نہیں رہی ہمارے اندر، سرسری ہم نے بات کر ڈالی. میرے دوست ایک اور بات، سوچیے آپ، لاکھوں کا مجموعہ ہے، 25 لاکھ کا مجموعہ ہے، سب ایک ہی رخ پر ہے، سب ایک ہی رخ پہ ہے. عرفہ ہے تو سب عرفہ میں ہے، ایک مزدلفہ پہ تو سب پورے ایک ہی جگہ پر ہے، ایک جگہ ہے، پورا مینا میں ہے تو پورے جگہ ہے. پوری امت جتنا مجمع پورا مجمع ایک ساتھ ہے، ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی انداز ہے، ایک ہی چلن ہے، ایک ہی رخ ہے، ایک ہی بولی ہے، سب کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، کوئی اور بولی نہیں صاحب. ایک ہی کپڑا ہے سب کی بار پر، ایک جگہ پر ایک ہی ٹھہرے ہوئے، لیکن افسوس یہ مجموعہ آپس میں ایک نہیں ہے. یہ امت ٹوٹ چکی، بکھر چکی. یہ امت اتحاد کا سبق دیا گیا تھا، نماز میں بھی اتحاد کا سبق دیا گیا تھا، جی حج میں بھی اتحاد کا سبق دیا گیا تھا. صفوں میں سب ایک ساتھ ٹھہر رہے تھے، طواف زیارت سب ایک ساتھ کر رہے تھے، شیطان کو قدریاں ایک ساتھ مار رہے تھے، مزدلفہ کا قیام سب ایک ساتھ کر رہے تھے، وہ اللہ کا کلام نکالتے، سب کی زبانوں پر وہی ایک ہی اللہ کا کلام تھا. چاہے وہ لبنان کا ہو، چاہے وہ مغرب کا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو، چاہے وہ یورپ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، سب کی زبانیں ایک تھی، کپڑا ایک تھا، حجیں ایک تھی، لیکن ذاتی زندگی میں سب الگ ہو گئے، ان کے دل بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے. ایک نہیں رہی امت کی ایک نہیں رہی، سب کٹ گئے. کوئی تنظیم جہاں تک میرے علم ہے ایک نہیں رہی، اب ایک نہیں رہی، کوئی تنظیم کوئی جماعت ایک نہیں رہی، اب سب ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں جی کہ تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی جی، اور تم پسپا کر دیے جاؤ گے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. قرآن مجید میں کہا تم اگر آپس میں لڑ لو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور اکھڑ گئی امت کی ہوا. حالانکہ وہاں پر سب ایک ہیں مگر ایک ہے نہیں، حقیقی زندگی میں ایک نہیں ہے. ایک اور بات میرے دوستوں بزرگوں، سب کو ایک رکھنے کے لیے، سب کو مل کر رکھنے کے لیے حکومت ایک سیول کوڈ، سب ایک ہونا، سب ایک رہنا، قانون بنانے کا، سب کے لیے ایک قانون، سب مل کر رہنا. جن کا قانون ہے کہ سب مل کے ہے، وہ لوگ عیسائی نہیں لڑ رہے، غیر مسلم نہیں لڑ رہے آپس میں، فارم توڑی نہیں ہو رہی، وہاں پر جنگیں نہیں چلی ان کے درمیان میں، جنگیں چلی نا بدل تھا، ان کا لا ایک نہیں تھا، ان کے قوانین ایک نہیں تھے. ہم آہنگی کے لیے محبت سے رہنے کے لیے قانون بنا رہے ہیں، ہم قوانین سے آدمی محبت سے رہتا، ایک ساتھ رہتا. خدائی حدوں کو پار کر رہے ہیں لوگ، مخلوق کے اوپر خدا کا قانون چلے گا، نہ کہ مخلوق کا اپنا بنایا ہوا قانون. لوگ مخلوق کو خالق سے جدا کرنے کے چکر میں، جب تک مخلوق خالق سے الگ رہے گی تباہی کے دہانے پر رہے گی. خدا سے الگ جب بھی ہوئے تباہی کا شکار.
چاہے جماعتی طور پر ہو چاہے انفرادی طور پر، ایک اللہ کو پکڑ کر رہیں گے، ان کے قانون کو فالو کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے، ان پر توکل اور بھروسہ کریں گے تو کامیابی قدم چومے گی۔ ان سے ہٹیں گے، ان سے کٹیں گے قانونی طور پر یا اپنی ذاتی زندگی ان پر بھروسے کے اوپر، اگر ان سے ہٹ کے کسی اور پر تکیہ لگائیں گے پھر آدمی تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں سکے۔ یہ 20 یوں مثالیں تاریخ میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی میں نے کل ہی پڑھا واقعہ۔ ایک عیسائی ڈاکٹر جو ہڈیوں کے جوڑنے کا ماہر تھا، بڑا کامیاب سرجن، ایک کولہے کی ہڈی کا شکار بوڑھی خاتون دواخانے میں داخل ہوئی، اس کے زیر علاج 70 مریض تھے، اس میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی کولہے کے مریض کا شکار، کولہا ٹوٹ چکا تھا، ہڈی ٹوٹ چکی تھی، علاج کیا گیا، بہترین ہو گئی، جم گئی، ہڈی صحیح ہو گئی، ٹوٹی ہوئی ہڈی جم گئی، صحیح ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے مشورے کے بعد کہا کہ بیٹی جو معمول کے مطابق اتوار آتی تھی، اس کو کہا گیا کہ جب آئے تو کہہ جانا ہے کہ اپنی ماں کو کل لے کے چلی جانا، اچھی ہوگی ماں، ہو گیا، صحت مند ہوگی، چلنے پھرنے کی قابل کے لے جائیے۔ وہ آئی بیٹی، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ اسے لے جا سکتے ہیں، آپ کی ماں کو اچھی ہوگی، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ چکی ہے۔ ڈاکٹروں سے تو ماں نے، بچی نے کچھ نہیں کہا، البتہ ماں سے ملنے کے بعد کہا امی جان میرا اور شوہر کا مشورہ ہے کہ آپ کو ابھی گھر لے جایا نہیں جا سکتا، آپ ابھی اولڈ ایج ہوم میں رہے آپ۔ ملاقات کر کے چلے گئے۔ ڈاکٹر کا بیان، امریکی ڈاکٹر کا، کہ کچھ گھنٹوں کے بعد میں اس بوڑھی کے پاس گیا، بڑی تیزی سے صحت میں تبدیلی رونما ہو رہی تھی، انحطاط ہو رہا، ایک دم صحت بگڑ رہی تھی اس کی بڑی تیزی سے۔ حیرت میں پڑ گیا، پتہ چلا کہ بچی نے یہ بات کہہ دی کہ میں تم کو ہم نہیں لے جا سکتے کو، آپ اولڈ ایج ہوم میں رہے گی آپ۔ اس جملے نے اس خاتون کا دل توڑ کر رکھ دیا جس کی ہڈی کولہے کی جڑ چکی تھی، دل ٹوٹ گیا۔ اور ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے دل کا کوئی علاج نہیں تھا، ہمارے پاس ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں وہ جوڑ سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے پیر اور ٹوٹے ہوئے ہاتھ وہ جوڑ سکتے ہیں، ٹوٹا ہوا دل نہیں جوڑ سکتے۔ دل ٹوٹ چکا تھا، 24 گھنٹے کے اندر بوڑھی کی موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے لکھا ہے، کہا کہ اگر اس عورت کے پاس ایک اللہ کی طاقت اور اللہ کی امنگ اور اللہ پر بھروسہ ہوتا تھا تو یہ صورتحال نہیں تھی۔ اس نے بچیوں پر بھروسہ کیا تھا، وہ دنیا بچوں پر بھروسہ کر رہی ہے، دنیا دولت پر بھروسہ کر رہی ہے، دنیا اپنی طاقت اور قوت پر بھروسہ کر رہی ہے، اور یہ سب چیزیں وہ جس کو فنا ہے، فنا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آج اچھے اچھے لباس کے پہننے والے لیکن اندر سے اکھڑے ہوئے، عالی شان عمارتوں کے اندر ہے لیکن دل اجڑے ہوئے ہیں، اے سی کاروں میں گھوم رہے ہیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں، محلوں میں، لیکن ہوائیاں اڑ رہے ہیں، اندر سے آدمی دل اس کا ٹوٹا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، خدا سے بگڑا ہوا، خدا سے ہٹا ہوا ہے، وہ خدا کے قوانین کو فالو نہیں کر رہا، وہ خدا کی ذات پر اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ آدمی سب کچھ رکھتے ہوئے بھی پریشانی ہے۔ اور آپ ماضی میں جائیے اور آج بھی ان لوگوں کو دیکھیے جن کا تعلق خدا سے جڑا ہوا ہے، خدائی قوانین کو جو فالو کر رہے ہیں، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے، وہ کسی چیز پر ان کا بھروسہ نہیں، وہ آج بھی مزے میں ہیں، چاہے وہ غریبی میں ہو، چاہے وہ جھوپڑیوں میں ہو، چاہے حالت مرض میں بیمار بھی ہو، تب بھی وہ سکون میں ہے۔ اور دنیا قوانین کے ذریعے سے مخلوق کو خالق سے الگ کرنا چاہتی ہے، اپنے قوانین بنانا چاہتی ہے، یہ تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے، اللہ پر یقین کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔